یہ کہتے ہیں کہ کویشچن آفر آیا تھا کہ کسی نے کہا کہ اب عورت کو عدت پوری کرنا اس وقت ضروری نہیں ہوگا کہ اگر وہ میڈیکل چیک اپ کر کے یہ معلوم کر لے کہ اس کو حمل ٹھہرا ہوا ہے کہ نہیں. یعنی اس شخص کے کہنے کے مطابق یہ عدت اسی لیے رکھی تھی تاکہ پتہ چل جائے کہ عورت حاملہ ہے کہ نہیں ہے، اور آج کل چونکہ الٹرا ساؤنڈ وغیرہ سے پتہ چل جاتا ہے، لہذا اگر معلوم ہو جائے کہ عورت حاملہ نہیں ہے تو پھر اس کو عدت پوری کرنا بھی لازم نہیں ہوگا. کیا یہ بات صحیح ہے؟ نہیں جی، یہ بات بالکل غلط ہے. دیکھیں، یہ جو علتیں نکالتے ہیں نا کہ یہ حکم کیوں دیا گیا ہوگا، یہ حکم کیوں ہوگا، یہ ہم اپنے پاس سے نکالتے ہیں. یہ اکثر ایسی ہوتا ہے کہ بعض تو جو علت سبب ہوتے ہیں وہ قرآن یا حدیث بیان کر دیتے ہیں کہ اس وجہ سے یہ حکم ہے، اسے کہتے ہیں علت منصوصہ، یعنی جس پر نص وارد ہو گئی، اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے وضاحت کر دی. اور بعض علتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو قرآن حدیث نے بیان نہیں کیا، ہم اپنی سوچ سمجھ سے فقہا نکالتے ہیں، انہیں علت غیر منصوصہ کہتے ہیں. تو بہرحال علت منصوص ہو یا غیر منصوصہ ہو، منصوص علت ہوتی ہے اس میں تو پھر ٹھیک ہے کہ جب علت ہوگی تو حکم ہوگا، علت نہ ہو تو حکم نہیں ہوگا. لیکن جو ہم اپنے پاس سے علل بعض اوقات نکالتے ہیں وہ صرف اس وجہ سے ہوتا ہے تاکہ اگر کوئی اور نیا حکم آئے تو ہم اس علت کو اس میں تلاش کریں، اس میں بھی علت ہو تو جو حکم اس کا ہوگا وہ حکم اس کا بھی ہو جائے گا، جو قیاس کرنا کہلاتا ہے. اس میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ موجودہ جدید تقاضوں کو ملحوظ رکھ کے اللہ تعالیٰ کے حکم کو بالکل لیا اٹھا دیں. عدت کا حکم مطلقاً ہے، بہت سارے اس کے مسائل ہوتے ہیں، جن میں سے ایک علت یہ بھی بیان کی، میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں، کہ استبراء رحم مقصود ہوتا ہے کہ عورت کا رحم جو ہے وہ سابقہ شوہر سے مشغول تو نہیں ہے، اس کا اطمینان حاصل کرنا. لیکن بہرحال اس طرح آگے سے اگر ہم جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کریں تو پھر اللہ تعالیٰ کے بہت سارے احکام اٹھیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ اس 3 مہینے جو بھی ہے یا 3 حیض جو عدت ہوتی ہے، جیسے طلاق کی حیض والی عورت کی عدت 3 حیض ہوگی، اور جس کو حیض بند ہو تو 3 مہینے ہوگی. اس میں اللہ تعالیٰ کی اور ہزارہ حکمتیں ہو سکتی ہیں. لہذا بہرحال یہ الٹرا ساؤنڈ وغیرہ سے عدت کی حکمت کو باطل کرنا یہ شرعاً بالکل جائز نہیں ہوگا. جیسے جو کہہ رہا ہے اس کے نہ مانیں آپ.